ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے فضلاء، طلباء سابق اور تمام معزز حاضرین، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ بے شک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جو سب سے بنیادی چیز عزت کی، شرافت کی ہے، وہ ہے علم۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت جو مخلوق تھی، یعنی فرشتے، جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اظہار فرمایا اپنی حکمت سے، اپنے کرم سے، کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مخلوق کی کچھ تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھی کہ وہ مخلوق کیسی ہوگی، اس میں کیا اچھائیاں اور کیا خامیاں ہوں گی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، آپ ایک ایسا انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو قتل بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، زمین میں فساد بھی کرے گا، حالانکہ ہم موجود ہیں اور ہم آپ کی تسبیح، پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور جیسے قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں،
پھر آپ ایک ایسا انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں جو قتل بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا؟ آج پوری دنیا میں جو کچھ جرائم ہیں، کرائم ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ کون کر رہا ہے بھائی؟ یہی 3.5 گز کا انسان کر رہا ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، آپ زمین میں کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کو جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس ہو گئی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی خصوصیت بتائی۔ کون سی خصوصیت بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا، آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اس انسان کو؟ اللہ نے انسان پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، دیکھو یہ انسان میں نے پیدا کیا، تو انسان کی کون سی خصوصیت بتائی؟ ناک ایسی ہے، آنکھ ایسی ہے، ایسا نے کچھ نہیں بتایا۔ کیا بتایا؟ علم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ میں آیات کا پورا تفصیل اس کی پوری پیش کرنے کے بجائے سمیٹ کے آپ کو بیان کروں گا مضمون۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس بندے میں، اس انسان میں میں نے علم کی ایک خصوصیت رکھی ہے۔ پھر یوں سمجھیے جیسے کلاس لی جاتی ہے نا، تو کلاس جب ہوتی ہے تو کلاس ہونے کے بعد ٹیچر پڑھانے کے بعد بولتا ہے کون آنسر کرے گا، کون جواب دے گا؟ تو کلاس میں 30 بچے ہوتے ہیں، مگر 30 کے 30 جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ 1-2 بچے ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں، تو پوری کلاس ہونے کے بعد کون بولے گا بھائی؟ تو ایک بچہ ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے میں بولوں گا۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلاس لی گئی اور ایک علم دیا گیا، اور قرین قیاس یہ ہے کہ اس کلاس میں فرشتے بھی شریک رہے، کیونکہ شریک نہیں رہے تو سوال کیسے کریں گے؟ سوال تو اسی سے کیا جائے گا جو کلاس میں شریک رہے گا۔ تو کلاس میں تو سبھی شریک تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ ذرا تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم اس کو کیچ نہیں کر سکے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، جو صلاحیت آپ نے دی ہے وہی صلاحیت ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ باقی علم ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ہی علم و حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا اچھا آدم تم بولو، تم بتاؤ۔ تو بس حضرت آدم نے تقریر شروع کر دی۔ ہم لوگ بھی اولاد آدم ہیں نا، یہ جو اللہ نے بولنے کی نعمت دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خدا رحمان نے قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو البیان سکھایا، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ آدمی کو اگر ایک چھوٹی سی بیماری لاحق ہو جائے تو یہ اتنی چلتی ہوئی زبان بند ہو جائے گی، صرف اللہ کی دی ہوئی نعمت۔ تو آدم کی اولاد میں آج ایسے بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسی صلاحیت دی ہوگی؟
حضرت آدم نے بولنا شروع کر دیا اور جو سکھایا گیا تھا سب سیکھ گئے، وہ علم لے لیا، انہوں نے کیچ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو؟ ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ اب ایک بات ہے، دیکھو خصوصیت جب کسی چیز میں نہیں رہتی تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے۔ مثالیں برابری کے لیے نہیں ہوتی کسی سے، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھ سے کسی چیز کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پہلے سے واشنگ مشین موجود تھی، ایک نئی واشنگ مشین آئی تو مشین بنانے والا پیش کرتا ہے، باضابطہ آج کل تو پروگرام کر کے پیش کرتے ہیں کہ صاحب یہ نئی مشین آئی ہے، نئی مشین لانچ ہوئی ہے، کیا بات ہے بھائی، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو مشین بنانے والا بتاتا ہے اب تک خالی دھونے کے لیے واشر تھا، اب ادھر واشر ہے اور ادھر اسپنر ہے سکھانے کے لیے۔ اچھا وہ تو بڑی خصوصی چیز ہے بھائی۔ اب لوگ دھڑا دھڑ لینے لگے اس کو۔ پھر تھوڑے دن کے بعد ایک اور مشین آئی، ارے بھائی اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو مشین بنانے والے نے کہا اب تک آپ کو سکھانے کے لیے ٹب بدلنا پڑتا تھا، اب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ فلی آٹومیٹک ہے، ایک ہی ٹب کے اندر کپڑے دھلیں گے بھی اور ایک ہی ٹب میں کپڑے سکھیں گے بھی۔ ایسے ہی گاڑیاں ہیں۔ اب ہمارے بچپن میں تو سوائے ویسپا اور جاوا کے کوئی ٹو ویلر نہیں تھی، ایک فوجیوں کی کھڑکھڑ تھی خالی، ویسپا جاوا اور فوجیوں کی کھڑکھڑ، اس کے علاوہ کوئی چوتھی گاڑی نہیں تھی۔ اب نئی نئی گاڑیاں آ گئی۔ ارے بھائی یہ گاڑی نئی کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ارے بھائی اب تک آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کک مارنا پڑتا تھا، اب یہ سیلف اسٹارٹر ہے، اس کو کک مارنا نہیں پڑتا۔ ایک اور گاڑی آئی، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ اب تک آپ کو گیئر بدلنا پڑتا تھا، اب آٹو گیئر ہے، آپ کو گیئر بدلنا نہیں پڑتا۔ لیکن اب فرض کرو کہ ایک لونا ہے، ٹی وی ایس ہے، پینڈل مارنے سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہ، مگر چلتی انجن سے ہے۔ ایک لونا کا ٹی وی ایس کا انجن خراب ہو گیا، پرانی ہو گئی گاڑی، انجن خراب ہو گیا اور اس کا انجن نکال دیا میکینک نے، اور اس نے پینڈل اور چین سے ٹی وی ایس کو لونا کو چلانا شروع کر دیا پینڈل مارتے ہوئے۔ تو پینڈل مارتے ہوئے جب چلا رہا ہے تو دیکھنے میں تو لونا ہے، مگر حقیقت میں لونا ہے یا سائیکل ہے؟ کیا ہے بھائی بولو؟ سائیکل ہے۔ دیکھنے میں لونا ہے مگر حقیقت میں لونا نہیں ہے۔ ہیرو ہونڈا ہے، ہیرو ہونڈا کا ایک میکینک نے مشین سب نکال دیا، موٹر نکال دیا اور اس کی چین باقی رکھ کے پینڈل لگا دیا، خوبصورت بہترین، پینٹنٹ بھی بہت زبردست کر دیا، خوبصورت بھی بہت بنا لیا، اور صاحب اسٹیل کے یہ وہ سامان لگا کے خوب چمکا دیا، بہت چمکدار ہیرو ہونڈا ہے، مگر موٹر سے نہیں چلتی ہے، پینڈل مار کے چلانا پڑتا ہے۔ تو دیکھنے میں ہیرو ہونڈا ہے مگر حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ سائیکل ہے۔ جس انسان میں علم نہیں ہے، کتنے بھی بڑے سیٹ صاحب رہو، علم نہیں ہے تو وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے حقیقت میں۔ دیکھنے میں انسان ہے مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں میں جو سب سے افضل و اکمل ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے انسان کون ہے دنیا میں معلوم ہے آپ کو؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ سب سے اعلیٰ درجے کے انسان دنیا میں انبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر انبیاء میں سب سے افضل و اکمل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے اور آپ نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، انسانیت کو آخری شریعت دی، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ آپ کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا، سینکڑوں ہزاروں سال سے ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک لمبی
لمبے انتظار کے بعد سب سے آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں آپ پیدا ہوئے، آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، آپ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے، غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، ایک رات فرشتہ آیا اور اچانک آپ کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے آپ پر پہلی وحی نازل کی۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں نا، انسان ہیں اور مسلمان ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ صدیوں کے انتظار کے بعد فرشتہ آ رہا ہے اور اب یہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور وہ فرشتہ انسانیت کے لیے ہمیشہ رہنے والا ایک پیغام لے کر کے آ رہا ہے۔ اس پیغام کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھو پڑھو، اور آگے جو فرمایا علم بالقلم، لکھی ہوئی چیز پڑھو، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جنت سے ایک تختی لائی گئی تھی، وہ حضور کے سامنے پیش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پڑھو۔ تو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے۔ پھر آگے کی آیتوں میں بھی وہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جو اس کے الفاظ ہیں عام لوگوں کے لیے بھی وہ مانوس الفاظ ہیں، یعنی آپ لوگ بھی ان الفاظ کو سمجھتے ہیں، مشکل الفاظ نہیں ہیں، آپ غور سے پڑھیے ان الفاظ کو۔ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اقرأ، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بہت کرم فرمانے والا ہے۔ سب سے بڑا کرم اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا کرم یہ نہیں ہے کہ پیسہ مل گیا، زمین مل گئی، طاقت مل گئی۔ سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ ان 5 آیتوں میں نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، ان 5 آیتوں میں صرف اور صرف 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پڑھو لکھو، پڑھو لکھو، پڑھو لکھو، اور دوسرے یہ ہے کہ اپنے پڑھنے لکھنے کا تعلق اپنے رب سے جوڑے رہو، رب کو بھولو مت، رب کو بھول کے مت پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی تم کو پالتا ہے، وہی تم کو روزی دیتا ہے۔ وہ جو رب ہے، خالق ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھو۔ مگر 2 ہی باتیں ہیں اس میں، رب سے رشتہ جوڑو اور پڑھو لکھو، پڑھو لکھو، تیسری کوئی بات نہیں ہے ان 5 آیتوں میں۔ اس لیے جس مسلمان کا رشتہ تعلیم سے نہیں ہے، پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے، مدرسوں سے نہیں ہے، وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے بھائی؟ کیسے وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اور نبی کے دین کی بنیاد علم و قلم ہے، یاد رکھو۔ آج آپ فتنہ شکیلیت کا رونا رو رہے ہیں، کیوں ہو گیا یہ فتنہ؟ کیوں متاثر ہو رہے ہیں لوگ؟ باوجود اس کے کہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، معمولات کی پابندی بھی ہے، پھر بھی گمراہ ہو گئے، کفر میں پڑ گئے۔
کیونکہ علم و قلم سے رشتہ نہیں رہا. اور یاد رکھو، بعض لوگ بہت بولتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے اور ہمیشہ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس امت کو برباد کرنے کے لیے علماء سے دور کیا جاتا ہے، بدظن کیا جاتا ہے. علماء بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ بھی ہے انبیاء معصوم ہیں، اولیاء بھی معصوم نہیں ہیں، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو علماء میں بھی ہر قسم کے لوگ رہیں گے، انسان ہیں. انسان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ علماء میں بھی ہوتی ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور بھی ہوتے ہیں. مگر اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ایسا طے کیا ہے اور ایسا سوچا ہے کہ چونکہ علماء میں بڑی خامیاں خرابیاں ہو گئی ہیں لہٰذا اب علماء کو چھوڑ دو. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آج کل ڈاکٹر اچھے نہیں رہے، وشاکھاپٹنم ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک آدمی ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب ڈاکٹروں کو چھوڑو، وہاں جا کے علاج کرا لیں گے اپن. سب ڈاکٹروں کو چھوڑو، یہ ڈاکٹر بہت خراب ہو گئے، ڈاکٹروں کو چھوڑ دو. اب ڈاکٹروں کو چھوڑ دے کے وہاں اسٹیشن کے باہر ایک ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے علاج کراؤ. تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی. اگرچہ کہ ڈاکٹر خیر خواہ نہیں رہے، اگرچہ کہ بہت سے نقلی سرٹیفکیٹ والے ڈاکٹر ہیں، مگر آپ کو اپنی بیماری کا علاج کرانا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ڈاکٹر غنیمت ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں 100% پرفیکٹ ہے، 100% پرفیکٹ نہیں ملے گا آپ کو. 100% پرفیکٹ نہ بھی ملے تو بھائی کون سا ڈاکٹر وجیا نگرم میں اچھا ہے، کون سا وشاکھاپٹنم میں اچھا ہے، کہاں حیدرآباد جا کے علاج کرا سکتے، کہاں پیسے کم خرچ ہو سکتے، آدمی ڈھونڈتا ہے مگر علاج کراتا ہے ڈاکٹر ہی سے. میرے دوستو ایسے ہی دین کے معاملے میں ہے. اور یہ بھی سن لو کہ الا ان خیر الخیر خیار العلماء وشر الشر شرار العلماء. اگر بدترین شر برے علماء میں پایا گیا تو بہترین خیر بھی اچھے علماء کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. لکھ لو اس بات کو. اگر برے علماء میں پایا گیا، شر الشر شرار العلماء، اگر بدترین شر برے علماء میں ہے، بہترین خیر بھی خیار علماء کے سوا کسی میں نہیں. لہذا اپنا رشتہ علم سے جوڑو، علماء سے جوڑو. اور اگرچہ وقت ہو گیا ہے میرا، مگر میں 1-2-4 منٹ اور لوں گا. میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں بچوں کے لیے مدرسہ، اور ایسے 50 مدرسے بھی قائم ہو جائیں آپ کے علاقے میں تو کم ہے. اور آپ کے مدرسوں کو آپ کے بچے ملنے چاہیے. صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، صبح 8 بجے سے لے کے رات میں 8 بجے تک اسکولوں کے حوالے کیے ہوئے ہو. وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کی گفتگو کا موقع نہیں ہے ابھی. مگر ہر خاندان میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. میرے والدین بھی حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور ورنگل ضلع ہے، ورنگل ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. میرے والدین اس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. میرے والد صاحب اپنے گاؤں کے متعلق فرماتے تھے ہمارے گاؤں کا نام ہے مرمامول. کھیڑے میں کھیڑا، مرمامول کھیڑا، جدھر دیکھو ادھر تیڑا ہی تیڑا. تو اس مرمامول کھیڑے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے میرے والدین. میرے دادا کاشتکاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. میرے والد اس زمانے میں منشی پڑھے تو ہمارے دادا بولے نوکری کرتا ہوں، بولے تو ہمارے دادا بولے کیا نوکری کرتا؟ 25 روپے تنخواہ ملتی. 25 روپے کیا کماتا؟ میں بولا سو کر 50 روپے دیتا ہوں میں تیرے کو. تو ہمارے والد صاحب 6 مہینے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، 6 مہینے زمینات دیکھتے تھے. پھر اللہ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی برکت سے اللہ نے ہم کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا. پھر الحمدللہ ہمارا خاندان اور حضرت مولانا عبد القوی صاحب کا خاندان دونوں بھی حضرت سے لگے ہوئے تھے.
ہمارے خاندان میں اب اکثر علماء حفاظ ہیں، علماء حفاظ کی کثیر تعداد ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے والد نے زمینات چھوڑ دی، نہ زمینوں کی فکر کی، نہ مکان کی فکر کی، نہ حیدرآباد میں کبھی کوئی پلاٹ خریدنے کی بھی ہمارے والد نے فکر نہیں کی۔ اور ہم بھی جب پڑھ کے آئے، میں 90 میں تھا، اس وقت سے لوگ مجھے امریکہ بلاتے رہے، لیکن حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم کی برکت تھی، ہم یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں، ارے تنخواہ کے لیے جانا ہوتا تو امریکہ جاتے، بہت موقع تھے ہم کو۔ تو بہرحال میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو لگائیں گے، اللہ آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بے شک۔ ڈرو مت، کہاں سے کمائیں گا، کہاں سے کھائیں گا، کیا کریں گا، مت کرو۔ آج الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اس لائن میں لگایا، ہم پورے خاندان کے لیے قابل رشک ہیں۔ ہم خاندان کے لوگوں کو دیکھ کے نہیں سوچ رہے ہیں ارے ان کے جیسے ہوتے تو اچھا تھا، الحمدللہ پورا خاندان ہم کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ بھائی ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح دین کی تعلیم میں، دین کی خدمت میں لگائیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے تھوڑا وقت لیا، اور میری تشکیل یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو داخل کیجئے۔ آپ کے علاقے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس گھر کا بچہ مدرسے میں داخل نہ ہو، انشاءاللہ۔ اور اس کی دنیا کے لیے آپ محنت کرو، آپ ایک گھر بناؤ، آپ ایک کاروبار قائم کرو، اور آپ زندگی بھر محنت کرو، اور یہ بچے کے لیے رکھ کے جاؤ کہ میں یہ بچے کو دین کی خدمت کے لیے لگایا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ انتظام کر کے گیا ہوں۔ اور اگرچہ کہ موقع نہیں ہے، مگر اخیر میں ایک بات ابھی اور بھی بولوں گا، وہ بات یہ ہے کہ آپ کے چیف منسٹر بھی بول رہے ہیں، تامل ناڈو کے چیف منسٹر بھی بول رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر بھی بولے، وہ یہ ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم دو ہمارے دو صحیح نہیں ہے، یہ بہت بربادی کے بعد اب سی ایم بول رہے ہیں، اب اسٹالن بول رہے ہیں 16 بچے پیدا کرو، آپ کے سی ایم بھی بول رہے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو، ورنہ خالی بڈھے رہ جائیں گے، خدمت کے لیے جوان نہیں رہیں گے۔ بے شک۔ مجھے اس علاقے میں جب بعض مکاتب کے اساتذہ سے بات کیا، میں پوچھا گاؤں میں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں بولا ارے اتنے ہی بچے ہیں، کیوں؟ بولے دیندار رہو، جماعت کے رہو، علماء رہو، سب اسی پہ عمل کر رہے، دجال کی بات پہ عمل کر رہے، ہم دو ہمارے دو نہیں، دنیا کے میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اس کا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس وجہ سے اللہ نے جو اولاد دی، اللہ کی نعمت ہے، اس دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ اور انسان اس چمن کا پھول ہے، کانٹا نہیں ہے۔ بے شک۔ کانٹے توڑ کے پھینکے جاتے ہیں، پھول نہیں توڑے جاتے۔ اس دنیا میں آنے والے انسان اس چمن کے پھول ہیں، کانٹے نہیں ہیں۔ بے شک۔ ابھی 2-4 ہفتے پہلے میں نے جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو کی ہے میں نے۔ تو میرے دوستو، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کے اندر لگاؤ، اور میری آپ سے سب سے بڑی تشکیل یہی ہے، آج کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے، آپ جو موجود ہیں وہ جا کر دوسروں کو پہنچائیں یہ بات، اور دوسروں کی تشکیل کریں، اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں۔ اس مدرسے کو بھر دے کہ ناکافی ہو، اور ایسے 50 مدرسے اللہ کرے قائم ہو، اور بھی آگے بڑھے یہ قافلہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان دینی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔